چار قسم ہے مشرکین کی: مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالجن۔ پہلی قسم وہ مشرک جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا ان کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ 5 بزرگ نیک صالح جو فوت ہوئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کی مورتیاں بنائی، ان کی قبروں کو پوجا گیا۔ پھر چلتے چلتے یہ شرک عرب تک پہنچا۔ وہ ساری تفصیل آج دن کو آپ سن چکے۔ میں کتاب لایا لیکن چونکہ وقت نہیں اس لیے میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو قرآن ان کے اوپر رد کرتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 23، 29واں پارہ سورۃ نوح، آیت نمبر 23 ہے۔ کیا کہتے ہیں مشرک، ذرا سنیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں نہ چھوڑنا آلِهَتَكُمْ اپنے آلہہ کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، سواع کو، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ، اور نہ ہی یغوث کو چھوڑنا اور نہ یعوق کو نہ نصر کو۔ وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 102، سورۃ الکہف آیت نمبر 102۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین، کیا پس گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء کارساز۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمان نوازی کے لیے۔ اب دیکھیے حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس میں صاف لفظ ہے کہ وہ کس کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور کارساز؟ اللہ کے نیک بندوں کو۔ عبادی، اللہ فرماتے میرے بندوں کو تم میرے سوا الہ مانتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تو 2 دفعہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ پہلی دفعہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، تو ادھر فرمایا کفروا، اور آیت کے آخر میں فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا، ان کی مہمان نوازی وہاں کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم جب شرک مشرکین بالعباد الصالحین پر رد کرتا ہے تو کبھی اللہ ان بندوں کی عاجزی ذکر کرتا ہے، ان صالحین کا عجز بیان کرتا ہے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیت 15، 22واں پارہ سورہ فاطر آیت 15۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو خطاب کیا، اس میں مومن بھی، کافر بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، جتنے صالحین ہیں سب سے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی، اور اللہ وہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے۔
تو جو خود فقیر ہو وہ حاجت روا اور الہ ہو سکتا نہیں ہے. اسی طرح قرآن رد کرتا ہے اور اللہ ان نیک بندوں کی عاجزی بیان کرتا ہے کہ وہ خود عاجز ہیں تو وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں, وہ تمہاری حاجت پوری کس طرح کر سکتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 83, 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. آیت نمبر 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کر ایوب علیہ السلام کو جب پکارا انہوں نے عاجزی کی, نادا تضرعا, گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے کہ انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے. تو دیکھیے تکلیف آئی ان پہ, وہ خود عاجز ہیں, جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, ہم نے دور کی ان پہ جو تکلیف تھی, ان سے تکلیفیں دور کرنے والا اللہ ہے, وہ خود محتاج ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا, بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, آیت نمبر 87. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور ظنون جب وہ نکلے مغاضباً, غضبناک ہو کے نکلے تھے اپنی قوم سے. فظنّا, انہوں نے گمان کیا, اللہ نقدر علیہ, کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات, پس انہوں نے پکارا اندھیروں میں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی تہ میں, اندھیروں در اندھیروں کے اندر کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کو پکارے. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا, کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا انتا مگر تو ہی, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس اسباب نجات کی کمی ہے. میرے پاس نجات کے اسباب نہیں ہے, اس کی کمی ہے. یہاں ظلم بمانے کمی کے, اور اس کے لیے حضرت شیخ نے مثال کے طور پر کہ ظلم بمانے کمی آتا ہے, نبی کو ظالم بنا کہنا, یہاں ظلم بمانے کمی. سورہ کاف آیت نمبر 33, وہاں باغ کا ذکر کیا کہ وہ باغ پھل دیتا ہے, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور کمی نہیں کرتا. اور سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں بھی یہی معنی مراد ہے. اور یہاں حضرت شیخ نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ مجھے یونس بن متا کے اوپر فضیلت نہ دو, اور اس کی بہترین تشریح کی ہے, بہترین تشریح کی ہے. میں نے جب تشریح سنی, یقین جانیے بندہ جوم اٹھتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو. تو ہم تو دیتے ہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کو سید الانبیاء افضل الخلائق کہتے ہیں. پھر اس حدیث کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان مخلوق میں سب سے نیچے جانے والے یونس علیہ السلام تھے. مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی تہوں میں سب سے نیچے جانے والے یونس علیہ السلام, اور مخلوق میں سب سے اوپر جانے والے نبی علیہ السلام تھے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر, آسمانوں سے اوپر گئے. تو فرمایا کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی تہ میں سب سے نیچے گئے, میں سب سے اوپر گیا. وہ رب سے دور ہو گئے, میں رب سے قریب ہو گیا. رب کا علم جس طرح مجھ پر تھا اسی طرح حضرت یونس پر بھی تھا. رب کا علم ہم دونوں پر برابر تھا. اللہ اکبر. اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے ان بندوں کا عجز بیان کیا ہے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا. دوسری قسم ہے مشرکین کی, مشرکین بالملائکہ,
جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا اور ان کو حاجت روا سمجھا، قرآن کریم ان کے اوپر بھی رد کرتا ہے، اور قرآن کریم ملائک کی عاجزی بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ خود عاجز ہیں، تو وہ الہ اور حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 40، سورہ سبا آیت نمبر 40، 22واں پارہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، فرمایا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جب ان کو اللہ جمع کرے گا، ثم یقول پھر کہے گا، للملائکۃ فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہیں الہ سمجھتے تھے؟ تو قالوا سبحانک، وہ اپنی عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے، قالوا سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو دیکھیے وہ اپنی عاجزی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم الہ کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم تو خود تیرے محتاج ہیں، تو ہمارا ہی کارساز ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان کے اکثر انہی کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم بہت ساری آیات میں ملائکہ کا عجز بیان کرتا ہے۔ سورہ صافات آیت 149، سورہ صافات آیت نمبر 165، سورہ نجم، سورہ مریم، یہ ساری آیتیں آپ لکھ چکے ہیں۔ تیسری قسم ہے مشرکین بالکواکب، وہ لوگ جنہوں نے ستاروں کو اللہ کا شریک بنایا، ان کو الہ اور حاجت روا سمجھا، اور قرآن کی اصطلاح میں ان کو سابئین کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ان کے اوپر بھی رد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کی عاجزی ذکر کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 177، سورہ انعام آیت نمبر صرف 77 ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جب رات چھا گئی تو جن علیہ اللیل، رات آ گئی تو رأى كوكبا، ایک ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ کیا مشرکین بالکواکب کے سامنے کہا هذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افلا، لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، جن پہ زوال آ جائے ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان کو بتلا دیا، جن کو تم نے حاجت روا سمجھا ان پہ تو زوال آ گیا، جس پہ زوال آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، فرمایا کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، تو فرمایا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، مجھے مضبوط نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ہو جاتا ہے گمراہ قوم میں سے۔ تو اس کی عاجزی بھی بیان کی کہ چاند ابھی تو چمک رہا ہے، کچھ دیر کے بعد اس پر بھی زوال آ گیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، فرمایا کیا یہ ہے میرا رب؟ هذا اکبر، یہ بڑا رب ہے، یہ ہے وہ بڑا رب۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا،
قال فرمایا یا قوم اے میری قوم انی بریء مما تشرکون میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. شرک کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر اور اس سے برات کا اعلان کیا. سورہ رعد آیت نمبر ہے 2. 13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر 2. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو، بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستون کے، ترونها جسے تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہو گیا عرش پر، وسخر الشمس والقمر تابع کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی یہ سب چل رہے ہیں لاجل مسمی ایک وقت مقرر تک کے لیے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تو ان آیات میں دیکھیے کہ فرمایا آسمانوں کو میں نے بغیر ستون کے بلند کیا، سورج اور چاند جن کو تم الہ سمجھتے ہو یہ تو میرے مسخر کردہ ہیں، یہ میرے تابع ہیں اور سب ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں. یہ میرے فرمان کے تابع ہیں، جو کسی دوسرے کا تابع دار ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سورہ نحل کو لیے 14واں پارہ آیت نمبر 12. سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 12. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. مسخر کیا، تابع کیا اللہ نے تمہارے لیے، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رات دن کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج کو اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، والنجوم مسخرات بأمرہ ستارے سارے تابع ہیں اس کے حکم کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون اس میں نشانیاں ہے عقل مند قوم کے لیے. تو اندازہ لگائیے ان ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کا، چاند سورج کا عجز بیان کیا. جو عاجز ہو، جو کسی کی خدمت میں لگا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح چوتھی قسم ہے مشرکین بالجن. وہ مشرک جنہوں نے جنات کو الہ اور حاجت روا سمجھا ہے. قرآن کریم نے ان کے اوپر بھی رد کیا ہے اور اللہ نے ان کا عجز بھی بیان کیا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 128. 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 128. 8واں پارہ آتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن جمع کرے گا وہ ان سب کو. یا معشر الجن پھر جنوں سے اللہ خطاب کریں گے، یا معشر الجن او جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس تم نے بہت سارا حصہ لے لیا ہے انسانوں سے. وقال اور فرمایا، وقال اولیاؤہم من الانس اور کہا ان کے کچھ دوستوں نے انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض فائدہ لیا ہے ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اور ہم پہنچ جائے اپنے اس نیٹے تک جو نیٹا تو نے ہمارے لیے مقرر کیا. تو اللہ فرمائیں گے النار مسواکم آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں. اسی طرح سورت کا نام سورت الجن آیت نمبر 6 29واں پارہ سورہ جن آیت نمبر 6.
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. تو فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور بے شک تھے کچھ لوگ من الانس انسانوں میں سے، یعوذون پناہ پکڑتے، برجال من الجن کچھ لوگوں کے ساتھ جنوں میں سے، فزادوہم رہقا پس بڑھا دیا ہے ان جنوں نے ان انسانوں کی سرکشی کو، یا دوسرا معنی پس بڑھا دیا ہے ان انسانوں نے ان جنوں کی سرکشی کو. تو دیکھیے جاتے وادی میں سفر کرتے تو ایک ان میں سے چیخ کے کہتا یا کبیر الوادی جارک، کہ او اس وادی کے بڑے جن سردار جارک اپنے پڑوسی کی حفاظت کر. یہ اعلان کر کے یہ کلمہ کفر کہہ کے وہ اپنے بکریوں کا ریوڑ اور اپنے سامان اور ساز اور اسباب کو ان کی پناہ میں دے دیتے تھے. اور یہ ان کا جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا عمل تھا. یہی وہ شرک تھا جو وہ کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان میں بھی سرکشی آئی اور ان میں بھی سرکشی آئی. قرآن نے ان کا عجز بیان کیا ہے. اور دوسری آیات شیخ صاحب نے بھی کھولی تھی استاد المکرم نے، جس میں جنات کی عاجزی کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر تھا، اور جنات کا اس تکلیف دہ کام میں مصروف ہونا، پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلنا. تو پھر انہوں نے اعلان کیا تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. اگر ہم غیب جانتے تو ہم اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. یہ تو 4 قسمیں مشرکین کی ہو گئی. اب قرآن کریم کبھی خطاب کرتا ہے اہل کتاب سے. اہل کتاب 2 گروہ ہیں. اس کا اطلاق یہود پر بھی ہوتا ہے، نصارہ پر بھی ہوتا ہے. یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہماری کتاب تورات ہے. قرآن کریم جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کی خباثتوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہود میں یہ خباثتیں تھیں. تورات کے متعلق حضرت شیخ نے فرمایا کہ تورات 5 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا باب جس کا نام ہے سفر التکوین، اس باب میں مبدأ عالم کی ابتدا کا ذکر، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، یوسف، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. دوسرا باب ہے سفر الخروج. اس باب میں حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اور تاریخ ہے. اسی طرح تیسرا باب ہے تورات کا سفر الاخبار. اس باب میں حلال حرام کا ذکر ہے. چوتھا باب ہے سفر العدد. اس باب میں اقوام بنی اسرائیل کے تعداد کا، ان کے مصر سے نکلنے کے وقت کا، لڑائی کا تذکرہ ہے. اور 5واں باب ہے تورات کا سفر الاستثناء. اس باب میں احکام، جزیات، قواعد تھے تورات کے. اب تورات کے کچھ شروحات ہیں. تو حضرت استاد المکرم نے ان میں سے 4 شروحات کا ذکر کیا ہے کہ 4 شروحات لکھی گئی ہیں تورات کی. ایک کا نام ہے النبیین، میم کے ساتھ. اس میں انبیاء علیہ السلام کے مواعظ اور تقاریر ہیں. دوسری شرح تورات کی اس کا ہے الترکوم. ترکوم اس میں تورات کا ترجمہ تھا. تیسرا باب ہے، تیسری شرح ہے المدراش. اس میں تورات کے علوم کی تشریح تھی. اور چوتھی شرح ہے التعلیمود. اس شرح میں یہود کی فقہ تھی. یہود کی خباثتیں جب قرآن ذکر کرتا ہے تو 3 اہم خباثتیں، مداہنت بھی،
تحریف بھی، کتمان حق بھی اور ترک عمل بھی. مداہن بھی تھے، حق چھپاتے تھے، عمل بھی ترک کرتے تھے، عمل بھی نہیں کرتے تھے، اور کتمان حق. یہ خباثتیں قرآن ان کی ذکر کرتا ہے. سورہ بقرہ 41، سورہ بقرہ آیت 42، سورہ بقرہ آیت نمبر 44. اسی طرح ان کی اور بہت ساری خباثتیں ذکر کرتا ہے. قرآن کریم کے مخاطبین میں سے دوسرا ٹولہ جو اہل کتاب میں سے ہے وہ ہے نصارہ. نصارہ یہ وہ عموماً شیخ القرآن نے فرمایا کہ یہود جو تھے یہ علماء تھے، عموماً ان میں مولوی تھے، اور نصارہ میں عموماً پیر، راہب اور عبادت گزار تھے. یہ امی تھے، زیادہ تر ان پڑھ تھے. اور عجیب بات ذکر کی حضرت سفیان کا قول کہ من فسد من عباد علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ ہمارے علماء میں سے جو بگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اگر دیکھو گے تو ان میں یہود کی بو ہوگی، ان کے ساتھ مشابہت ہوگی. پھر اس پہ انہوں نے بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں. اور جو ہمارے عبادت گزار جو اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، تقویدار کہتے ہیں، جو راہب بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر اگر بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے تو ان میں نصارہ کی بو آتی ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. پھر اس کی مثالیں ذکر کی ہیں. تو نصارہ ان کا دعویٰ تھا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ہماری کتاب انجیل ہے. اور انجیل استاد المحترم نے فرمایا ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ کوئی یہ بتائے کون سی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے تم تک متواتراً پہنچی ہو. 4 اناجیل ان کے ہاں چلتی ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یونس اور انجیل یوحنا. یہ 4 اناجیل ان کے ہاں رائج ہیں. قرآن کریم جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ان اور یہود کا تقابل کرتے ہوئے قرآن ذکر کرتا ہے، ان پہ رد بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہود کی بنسبت یہ نرم ہے، یہ تمہارے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور پھر وہ نرم گوشہ ذکر کیا کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ترا اعینہم تفیض من الدمع، 7ویں پارے کی پہلی آیت کا ذکر کیا. یہ بہت ساری آیات. اور تیسرا طبقہ جو وہ ہے المنافقین، جن سے قرآن خطاب کرتا ہے. منافق وہ ہے جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو. پھر منافق اعتقادی بھی ہے، عملی بھی ہے. منافق اعتقادی وہ کافر ہے جس کے اندر کفر ہو، بظاہر مسلمان بنا پھرتا ہو. اور کچھ منافق عملی ہے جو کافر تو نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے لیکن اعمال منافقین والے کرتا ہے. قرآن کریم ان کے اوپر رد کرتا ہے اور کئی صورتوں میں رد کرتا ہے. حضرت استاذی المکرم نے بہت ساری آیات سورہ توبہ کی، بلکہ فرمایا کہ سورہ توبہ میں منافقین کی 63 نشانیاں اور علامتیں ذکر کی ہیں. سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری ہیں، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی بہت ساری آیات کا ذکر کیا. اسی طرح قرآن کریم کے مخاطبین میں سے چوتھا طبقہ ہے المومنین. قرآن مومنین سے بھی خطاب کرتا ہے. تو مومنین سے قرآن خطاب کس طرح کرتا ہے؟ کبھی مومنین سے خطاب کرتا ہے تو ان کو دلیری دکھاتا ہے، دلیری سکھاتا ہے، دلیر بہادر کرتا ہے، تشجیع دلاتا ہے کہ دلیر ہو جاؤ، بہادر ہو جاؤ. اس کا ذکر بہت ساری آیات میں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 71، سورہ ہود آیت نمبر 53. اور اسی طرح کبھی مومنین سے خطاب کرتا ہے تو ان کو بشارتیں دیتا ہے، جنت کی بشارتیں، نہروں کی بشارتیں، اور جنت میں حوروں کی بشارتیں، بہت ساری بشارتیں قرآن سناتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے. بہت ساری آیات ہیں، مثلا سورہ بقرہ
آیت نمبر 25 میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا، سورہ محمد کی آیات بھی ذکر کی ہیں۔ اور کبھی قرآن مومنین سے جب خطاب کرتا ہے تو ان کو تسلیاں دیتا ہے کہ جب تم پہ تکلیف آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر قرآن ان کو تسلیاں دیتا ہے۔ اور کبھی مومنین کے لیے قرآن جب مومنین سے خطاب کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اوپر ربط القلب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے لیے سورہ کاف کی آیت 14 کا ذکر کیا، فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ہم نے اصحاب کاف کے دلوں پر پٹی لگا دی، وہ مضبوط ہو گئے۔ یہ تسلیاں قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز استاد المکرم نے فرمایا کہ ہم وہ 8 اصول پڑھیں گے، جن میں سے 4 اصول مہمہ ہیں اور 4 اصول ممدہ ہیں، جن کو ہم جو ہیں 4 کو لواحق بھی کہا جاتا ہے، سوابق، اور جو ممدہ ہیں ان کو لواحق بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 4 کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل استاد پڑھائیں گے، ہم ان کو دہرائیں گے۔